अस्सलाम वालेकुम, आप देखें प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती का मरहला बिल आखिर अबूर हो गया। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के मबैन इत्तफ़ाक़ की राय के बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो गए हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम PDM इत्तेहाद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर ने तजवीज़ किया है। क्या अनवारुल हक मुकर्रर वक्त के अंदर इंतखाबात करवाने के साथ साथ जो बड़े मुआशी फैसले होने हैं क्या वो कर पाएंगे, और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, सीट एडजस्टमेंट और मुस्तकबिल के अंदर क्या वो दोबारा इत्तेहाद में शामिल होंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन में सियासी हिकमत अमली क्या होगी और मुस्लिम लीग नून के कायद कब पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ सियासतदान नई सियासी सरगर्मियां शुरू करने के हवाले से क्या प्लान तैयार कर चुके हैं। तो आज की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज, जो कि अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कुछ सीनियर सहाफ़ियों को मदऊ किया। वहाँ पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, क्वेश्चन आंसर भी हुए, साबिक वफाकी वज़रा भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी अटेंड की। क्या आपको उस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म आने वाला है जो मुस्लिम लीग नून नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, PDM नहीं, बल्कि अपोजिशन लीडर की तजवीज़ कुनंदा ऐसा नाम सामने आ रहा है और सबने तस्लीम कर लिया है। इसका क्या बैकग्राउंड है कि उन्होंने अपोजिशन लीडर के नाम को तजवीज़ की है और अपोजिशन लीडर की सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ कोई लिंकेज, कोई एसोसिएशन समझ से बालातर है? ये कैसे नाम तजवीज़ होकर सामने आया है? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ये राजा रियाज साहब और आप अनवारुल हक काकड़ साहब के दरमियान कोई ऐसा लिंक ढूंढ रहे हैं कि जिससे साबित हो सके कि राजा रियाज साहब ने क्यों नाम तजवीज़ किया है। तो भला ये कोई ढकी छुपी बात है कि क्या लिंक है? ये पाकिस्तान में एक 3-4 दिन से एक हवा बनाया हुआ था कि जी पता नहीं कौन निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है। मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि इसमें जो बनना था उस पे कहीं कोई कंफ्यूजन थी। जिसने बनना था वो पहले से बना हुआ था, फैसला हुआ था, सिर्फ अनाउंस करने की बात थी कि कब अनाउंस किया जाए। मेरे नज़दीक बात ये नहीं थी कि कोई सोचो विचार हो रहा है, वो हो चुका था। काकड़ साहब नहीं बनना था, काकड़ साहब आज बन गए। दूसरी बात ये है कि निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन नहीं करवाने। निगरान वज़ीर आज़म को इलेक्शन की शफाफियत और उसकी फेयरनेस और उसके इलेक्शन के आज़ाद होने का ना उनके पास मैंडेट है, ना उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट करने हैं इन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। जो निगरान हुकूमत का मैंडेट है वो तो खाली डे टू डे बिजनेस चलाना होता है। लेकिन अब चूंकि ये जो एम्पावर किया गया है सर्टन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, तो ये अलबत्ता जिम्मेदारी उनकी आ गई है। निगरान गवर्नमेंट ना तो RTS रुकवा सकती है, ना वोट जो है वो रात को किसी और के हिस्से में डाले गए, अवाम ने डाले थे, सुबह किसी और के हिस्से में उनकी गिनती कर दी गई। ये निगरान हुकूमत नहीं किया करती। तो लिहाजा हमें अनवारुल हक काकड़ साहब पर इतना नहीं बोझ डालना चाहिए कि कल को इलेक्शन होगा, जब भी होगा फिर उसको नहीं माना जाएगा और सारी जिम्मेदारी बेचारे एक बलूचिस्तान के सेनेटर पर डाल दी जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और अब तो इलेक्शन डेट फिक्स करना भी ना सदर की जिम्मेदारी रह गई, ना किसी गवर्नर की जिम्मेदारी रह गई। प्राचा साहब, वैसे आपकी तवक्को क्या है कि जो हमें बताया गया कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी दौर से गुजर रहा है, निगरान दौर हुकूमत में भी कुछ बड़े फैसले लेने हैं, मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होनी है, इलेक्शन होने में कुछ मजीद वक्त लगेगा, यानी 90 रोज के बाद जाकर इलेक्शन होंगे। तो इस टाइम के दौरान कुछ जो बड़े मुआशी फैसले होने हैं या जो अंडर प्रोसेस थे, क्या इस निगरान हुकूमत के टाइम में वो बड़े फैसले हो पाएंगे और जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकेगी, जो अवाम जिसका खमियाजा पहले ही भुगत रहे हैं? इस अरसे के दौरान क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखे ना, अगेन जो हल्का बंदियां हैं वो निगरान हुकूमत ने नहीं करनी, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है।
ڈیلیمیٹیشن بالکل آئین کا آرٹیکل آپ 213 14 15 پڑھ لیں، بالکل کلیئر ہے کہ حلقہ بندیاں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے، صحیح، وہ ایون پروونشل گورنمنٹس نے بھی نہیں کرنی۔ ہاں، جو نگران حکومت ہے صوبے میں ہے یا مرکز میں ہے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ ضرور کرنا ہے اس عمل کو۔ مثلا فیسیلیٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو، الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی ملتی رہے، ان کو ہم نے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی تو دے دی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات بڑی اہم ہے جو آپ نے بات کی اکنامک، اس کی معاشی صورتحال کی، اسی لیے تو ابھی نئے قانون کے تحت ان کو امپاور کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، مثلاً جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوائی ہے فار ایگزامپل، یا وہ جو سپر ٹیکس لگا تھا امیر لوگوں پہ، کہیں یہ چیزیں نگران حکومت رول بیک نہ کر دے، وہ نہیں کر سکتی تھرو لا۔ دوسری بات یہ ہے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، اور اس کی بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا پروگرام ہے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں نگران حکومت اس پہ کوئی ضروری فیصلہ اگر لینا ہے تو وہ ان کے پاس پاور نہ ہو، وہ امپاورڈ نہ ہو، ان کے پاس مینڈیٹ نہ ہو۔ تو جو معاشی فیصلوں کے حوالے سے ڈے ٹو ڈے بزنس سے بڑھ کر جو بات کی گئی ہے وہ اس نئے قانون میں کور ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح فراز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپڈیٹ دی کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، اور ڈے ٹو ڈے امور کے ساتھ ساتھ یہ نگران حکومت کچھ بڑے فیصلے بھی کر سکے گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما مسلم لیگ نون شیخ روحیل اصغر صاحب نے۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آپ خود بھی کابینہ کا حصہ رہے، آپ کی حکومت نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے 16 ماہ کا عرصہ پورا کیا، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ یہ ٹائم کیسا تھا، کن چیلنجز کا سامنا رہا، اور آنے والے دنوں میں اس ٹائم میں جو آپ کی پالیسی رہی، جو آپ نے معاشی اقدامات کیے، کس طریقے کے ساتھ آئندہ الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن ایک جو بڑی آج فائنلی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ جو نگران وزیر اعظم کا اتفاقی رائے کے ساتھ بلاخر طے پا گیا معاملہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے مابین، اور نگران وزیر اعظم کے لیے بلاخر سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے اوپر اتفاقی رائے ہوا۔ تو میں سر جاننا چاہوں گا آپ خود اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ پہلے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک نام سامنے آیا تھا، اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آیا، پھر شاہد خان عباسی صاحب کا نام سامنے آیا، اور مارکیٹ میں یہی بات تھی، اقتدار ایوان میں یہی بات تھی کہ نون لیگ اپنا تجویز کردہ وزیر اعظم لگوانے میں کامیاب ہوگی، لیکن اب ایسا نام آیا ہے جس کا نون لیگ کی تجویز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیسا پرفارم کرتا ہو دیکھ رہے ہیں آپ انوار الحق کاکڑ صاحب کو آنے والے دنوں میں؟ میں آپ کو گزارش کروں، میں شروع دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر و برداشت، ویسے تو برداشت صبر ختم ہو گیا نا ہماری اس کمیونٹی سے۔ جی بالکل، لیکن میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ ذرا یار کیوں مقصودوں پہ آپ اپنے باتیں کرتے ہیں، ٹکڑا لگاتے ہیں، لیکن آپ کا بھی قصور نہیں ہے، آپ نے بھی تو ٹائم تو کرنا ہی ہے نا اپنا۔ اس لیے میں منع کرتا رہا تھا کہ بھائی سر ہمیں بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے فیڈ بیک ملتا تھا جس کے بعد خبریں چلتی تھی۔ جی سر، ہمیں بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے، پیپلز پارٹی سے، مختلف جماعتوں سے فیڈ بیک ملتا تھا جس کی وجہ سے نام سکرین پر چلتے رہے۔ وہ میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ اپنے ذہنوں کی اختراع تھی اور کچھ نہیں تھا، حقیقت میں وہ کچھ نہیں تھا۔ دیکھا نا اتنی سیاسی جماعتیں تھیں جن کی کولیشن گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور آپ نے جو بھی نام لے کے آنا تھا وہ ایسا نام ہوتا جو سب کو قابل قبول ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ کا اپوزیشن لیڈر تھا جس سے آپ نے ڈسکس کرنا تھا، اور عجیب و غریب قسم مفروضے قائم ہوتے رہے، عجیب و غریب قسم کا نام آتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ نام غائب ہو جاتے رہے۔ پچھلے دنوں میں ایک سابقہ جو ہمارے چیف آف آرمی صاحب تھے ان کا نام بھی آ گیا۔ مطلب میں نے ہمیشہ ہی مجھ سے جب آپ پوچھتے تھے، آپ سے مراد میڈیا جب مجھ سے یہ سوال کرتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ 2-4 دن اگر ہم برداشت کر لیں، صبر کر لیں، تو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آ گیا نا آپ کے سامنے؟ جی بالکل۔ ہاں، بلکہ ایک کل مجھے کسی نے پوچھا یا آج صبح کسی نے پوچھا تھا
کہ جی کوئی اگر چھوٹے صوبے سے آ جائے تو وہ کیسا رہے گا. میں نے کہا یار آپ صوبوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ پاکستانی کوئی آ جائے تو وہ کیسا رہے گا؟ تو پاکستان تو اچھا ہی رہے گا نا پاکستان کے لیے. جی اگر کوئی چھوٹے صوبے کا ہوگا، بڑے صوبے کا ہوگا، درمیانے صوبے کا ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے بس. یہ بہت اچھا بینچ مارک ہے. لیکن شیخ صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا، کیا مسلم لیگ نون نے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دل سے اس نام کو قبول کیا ہے یا بامر مجبوری آگے بڑھنے کے لیے انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام کو قبول کیا گیا ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. انہیں کیا مجبوری تھی؟ اور ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے سب کے درمیان طے ہوئی ہوگی. بلکہ میرے خیال میں میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میرے خیال میں اس میں تو میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت بھی شامل ہوگی، آصف انصاری صاحب کی شامل ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشاورت. یہ تو سب کی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا ہوگا. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی ایسی مجبوری تھی یا ان کو اس میں کوئی ان کے تجویز میں کوئی شک تھا کسی کو. سب کی معاملات جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں سب کا اس میں انپٹ ہوگی. بالکل صحیح. آج صبح میری ملاقات ہوئی تھی وزیر شہباز شریف صاحب سے. انہوں نے کچھ صحافیوں کو الوداعی ملاقات پہ بلایا ہوا تھا، وہاں بریفنگ بھی دی انہوں نے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام اتحادیوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے کہ جس نام کو وہ سجیسٹ کریں گے، قبول کریں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ تو اتفاق رائے ہو گیا. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اب جو امپریشن ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا ہے بنیادی طور کے اوپر، اور کافی عرصے سے ہم آس پاس یہ باتیں سنتے ہیں کہ مستقبل میں ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آئے گا، وہ لمبا چلے گا اور بہت کچھ ہونا ہے، کچھ احتساب بھی ہوگا، کچھ بڑے معاشی فیصلے بھی ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن تو ویسے 90 دن میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کہ اسی سیٹ اپ کی جانب معاملات آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کی بطور نگران وزیر اعظم آنے کے بعد؟ بس پھر میں وہی آپ سے عرض کروں گا کہ ہم وقت سے پہلے ہی اپنے فیصلے لے لیتے ہیں، وقت کا انتظار نہیں کرتے. بس یہی سب سے بڑی ہمارا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نگران وزیر اعظم صاحب بن گئے، سارے صوبوں میں نگران وزیر اعلیٰ آ گئے، سب کچھ طے ہو گیا. اب یہ معاملہ جو ہے الیکشنز کا، یہ پیورلی جو ہے مینڈیٹ وہ ہے آپ کے الیکشن کمیشن جی. اب الیکشن کمیشن کے ساتھ دیکھیے، اب الیکشن کمیشن سے آپ یہ سوال کیجئے کہ آپ یہ الیکشن کب تک کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس کا فیصلہ اور اس کا جواب تو آپ کو صرف الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. باقی تو میرے جیسے ایسی مسودے قائم کریں گے، اپنی ذہن کی کوئی جو ان کی ہے سوچ وہ آپ تک منتقل کر دیں گے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ میرے کام ہے، نہ آپ کا کام ہے، نہ کسی اور کا کام ہے. بالکل صحیح. یہ کہہ دیجیے کہ یہ وزیر اعظم جو آپ کے نگران وزیر اعظم ہے ان کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ پیورلی مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. آپ الیکشن کمیشن سے یہ اگر سوال کریں گے، چیف الیکشن کمیشن سے کریں یا ممبر الیکشن کمیشن سے کریں تو پھر سال میں شاید آپ کو درست جواب. بالکل صحیح. تو شیخ صاحب پھر آپ سے تھوڑا ریلیونٹ سوال کر لیتے ہیں. آپ کی حکومت نے 16 ماہ اقتدار میں گزارے، 13 جماعتوں پر مبنی اتحادی حکومت تھی اور بہت مشکل وقت تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وہ انہیں مطلوبہ ریلیف یا وہ جو مہنگائی کا خاتمہ ہونا تو نہیں ہو سکا. مہنگائی بہت بڑے پچھلوں کی کچھ ایسے انیشیٹو تھے، اقدام تھے جس کا خمیازہ اس عرصے میں بھگتنا پڑا. اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروائے گا، جب بھی ہوں 2024 میں ہوں، تو مسلم لیگ نون جو اپنی گزشتہ 16 سال ماہ کی کارکردگی اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن میں جائے گی، ووٹ کوئی سے دو کا بیانیہ ہوگا، یا عوام کو کیسے آپ مطمئن کر پائیں گے کہ ہم تو 16 ماہ میں مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائے، بھلے کیا دھرا کسی اور کا تھا، لیکن آپ کیا ایسی چیز اٹریکٹیو ان کو سیل کریں گے کہ آپ کو لوگ میکسیمم ووٹ دے سکیں؟ میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ مسلم لیگ پتا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور معاملات یہ گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن صرف ایک سوچ تھی کہ پاکستان کو ہم نے اس گرداب سے نکالنا ہے. الحمدللہ جو آپ پوچھیں نا یہ لوگوں کو پتا ہے اور لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس ایک تھا بنیادی جو مقصد تھا وہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا اور پاکستان کو واپس اس جگہ پہ لے کے آنا جس جگہ پہ جو چھوڑا تھا مسلم لیگ کی حکومت نے اور باقی تباہی کی طرف لے گیا، اس کو ٹھیک کرنا تھا.
آپ کو اپنے دوستوں کے درمیان اپنا ایک اعتماد بحال کرنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ سے پچھلے 3.5 سال میں یا 4 سال میں کہہ لیجیے کہ پاکستان کو بالکل آئسولیشن میں کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ روابط کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے اپنی خارجہ پالیسیز سے لوگوں کو ناراض کر لیا تھا۔ آپ نے ہر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے، منافقت کر کے، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوسرے ممالک کو سختی کا شکار کیا۔ اس سے لوگ آپ سے خفا تھے۔ صحیح۔ اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا پاکستان کے جو پرانے درینہ دوست تھے وہ آپ کے قریب آ گئے، جس میں چائنا شامل ہے، جس میں سعودی عرب شامل ہے، یو اے ای شامل ہے، ایران شامل ہے، ترکی شامل ہے۔ اس میں امریکنس کے ساتھ بھی آپ نے اپنا تھوڑا بہت بہتر کر لیا۔ اب اس لیے یہ ایک بہت ضروری چیز تھی جو آپ نے کی، تو میں نے آپ کو ارشاد دیا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، وہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ بالکل صحیح، یہ آپ کی یقینی ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن شیخ صاحب جاننا چاہوں گا، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کب وطن واپس لوٹ رہے ہیں؟ چونکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ انتخابی مہم کو وہی لیڈ کریں گے، کیا آپ کے پاس یہی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے؟ اور کیا کوئی ایسی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ کیا وہ اگست میں آ سکتے ہیں یا ستمبر میں آئیں گے، یا بھی ان کی واپسی کا کچھ طے نہیں ہو سکا؟ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بغیر شاید الیکشن میں وہ گہما گہمی نہیں ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا طور پہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی ایک اساس ہے، نواز شریف کے ایک سمجھ لیجیے کہ ان ایک سینٹر آف اٹریکشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے، اور پاکستان کے عوام کا ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ان پہ اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ تو لہذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشنز کے دوران میری ذاتی رائے میں وہ یہاں اس پاکستان میں اپنے گھر پہ موجود ہوں گے، پاکستان کی سیاست کو وہ خود لیڈ کریں گے، مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے، اور سیاسی معاملات کو خود وہ دیکھیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ملک کو مزید گرداب سے نکال سکتی ہے۔ بالکل صحیح، نواز شریف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیکن شیخ صاحب جب آپ کی گورنمنٹ آ گئی تھی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس عرصے کے دوران نواز شریف صاحب وطن واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا کوئی قانونی رکاوٹ تھی؟ جواب ہے نہیں۔ تو کیا عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی انسین قسم کا پریشر تھا جس کی وجہ سے ابھی تک وہ پاکستان نہیں آئے؟ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات تھے، آپ کے سامنے ہی ہیں۔ پلان کر کے ان کو نکالا گیا، پلان کر کے ان کو سزا دی گئی، پھر اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کا جو رویہ اور صاحب کے جو تقاضے رہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اب مجھے اگر آپ خاموش ہی رہنے میں تو زیادہ بہتر ہے، میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائے جو کل کو میرے لیے مشکلات کا باعث بن جائے۔ تو میرے خیال میں ساری باتیں آپ کے سامنے، آپ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے اور ہڈن سیکرٹ بھی نہیں ہے، سب کچھ لوگوں کو پتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ تو میں نے آپ کو کیا کہ فیصلہ میاں صاحب کریں گے، وہ سپتمبر میں کرتے ہیں، اگست کے اینڈ میں کرتے ہیں، یا جب بھی کریں گے میاں صاحب یہ فیصلہ کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو شیخ صاحب آنے والے دنوں میں اب ہمیں یقینی طور کے اوپر مریم نواز صاحبہ بھی بہت ایک لیڈنگ رول میں دکھائی دیں گی یقینی طور کے اوپر، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما جو اب سیاست سے ہی کنارہ کشی کرنے کو تیار ہوئے بیٹھے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام اس میں آتا ہے، کبھی خواجہ آصف صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، اور نون لیگ کے اندر کچھ رہنماؤں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی رہنمائی میں یا ان کی لیڈرشپ رول کے اندر مزید سیاست نہیں کر سکتے۔ تو کیا آئندہ الیکشن سے پہلے کچھ لوگ سیاست سے، نون لیگ کی جو سینئر رہنما ہیں، کیا وہ سیاست سے علیحدگی اختیار کرنے کا تیاری کیے بیٹھے ہیں، یا نواز شریف صاحب ان کو قائل کر کے اپنے ساتھ رکھیں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں اور پارٹی کو بھی سرو کریں اور ملک کو بھی سرو کریں؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں کہ مجھے خواجہ آصف صاحب کا تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے یا انہوں نے سیاست کرنی ہے نہیں کرنی، لیکن شاہد خاقان عباسی جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے بڑا پیارا ہے وہ،
देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो है, ये सारा नून लीग, मैंने पहले भी आपको बताया, तो मियां नवाज शरीफ साहब की एक जवाब है, मियां नवाज शरीफ साहब के रूए रमान। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब ने तय किया कि शाहिद खान अब्बासी साहब वजीर आजम होंगे, तो वो मेरे ख्याल में शायद उनका अपना फैसला था, उस फैसले पे किसी ने कोई इतराज नहीं किया। अब यहाँ पे भी क्योंकि असासा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है, लेगेसी मियां नवाज शरीफ साहब की है, वो लेगेसी किसी को भी ट्रांसफर करेंगे, वो लेगेसी किसी को भी देंगे, मेरे ख्याल में किसी को ये इतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी सियासत कर लीजिए, आप अपने मेंबर कौमी असेंबली बन के बैठ जाइए, जो भी आपके है। इसके बाद आपके पास कौन सा ऐसा ऑफिस होता है जो प्राइम मिनिस्टर से आगे है? तब एक दफा आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में शायद कोई बेतुकी सी बात है इस पर कोई इख्तलाफ करना। अरे आप लेगेसी में नवाज साहब वो चाहे जिसको भी देंगे, भले वो शहबाज शरीफ साहब को दें, बेटी मरियम नवाज साहबा को दें, किसी को देंगे, किसी को। बिल्कुल सही। शेख साहब, बस एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आप सीनियर सियासतदान हैं, बड़े विजनरी हैं, आपको आइंदा इलेक्शन किस साल में और किस महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं? वही आपसे अर्ज करूंगा कि ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं तो चाहूंगा, बहसीयत एक सियासतदान, मैं तो ये चाहूंगा कि आप बसीरत की रोशनी में, आपके तजर्बे की रोशनी में जो भी नतीजा होगा उसको मैं कबूल करूंगा, लेकिन जल्दी होना चाहिए। लेकिन इसका सही जवाब जो है, इसका जो दुरुस्त जवाब जो है, वो आपको इलेक्शन कमीशन दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। मैं तो ऐसे ही जो भी करूंगा तो फरूदों में कायम हूँगा। तो कल को आपके सामने फिर वो मेरे अल्फाज आप सामने रखेंगे, मैं शर्मिंदा होता रहूंगा, तो मुझे क्या जरूरत है मैं ऐसा जवाब दूं या ऐसे फैसले में अपने अल्फाज इस्तेमाल करूं जिसका मेरे साथ ताल्लुक भी कोई नहीं, मैं उसका मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूं, तो मुझे उससे ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आप ये खुसूसी गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख साहब के साथ, जो बड़ा अहम सवाल था कि इलेक्शन कब होंगे, किस साल में होंगे, किस महीने में होंगे। तो ये शेख रोहेल असगर साहब जैसे सीनियर एक सियासतदान को भी इसके हवाले में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जो कि एक अलार्मिंग है। ताहम मामला उन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में री इमेजिनिंग का पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म था, और वो क्या सरगर्मियाँ शुरू करने जा रहे हैं, वो किस तरीके से आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सिस्टम की बेहतरी के लिए क्या वो किरदार अदा कर पाएंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने हमेशा सिस्टम की बेहतरी की बात की, तब्दीलियों की बात की, लेकिन जो हालात जा रहे हैं, इन हालात में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे तब्दील हो सकता है? पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो यहाँ पर किसी वजीर आजम ने आज तक अपनी टर्म मुकम्मल नहीं की। जैसे ही कोई शख्स वजीर आजम बनता है, उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, उसको पनपने नहीं दिया जाता, उसको कंट्रोल हासिल नहीं करने दिया जाता, उसको फैसले नहीं करने दिए जाते। और इसी वजह से हमने ये एक नई इस्तिलाह सुनी जो इमरान खान साहब को जिस वक्त हुकूमत मिली कि हाइब्रिड निज़ाम है, और उसके दिफा में हाइब्रिड निज़ाम के हमने बड़े बड़े लेक्चर भी सुने और बड़ी दलीलें भी सुनी, और फिर उसी की अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यूएशन रही कि हमने जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है उसको हाइब्रिड 2.0 में बदलते हुए देखा। तो अनफॉर्चुनेटली जितने सियासतदान हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पावर पॉलिटिक्स को चाहती हैं कि पावर पॉलिटिक्स के जरिए हुकूमत में आए। उनका अब इक़्तिदार का जो हसूल है वो सिर्फ और सिर्फ वो समझती हैं कि रावलपिंडी के जरिए हासिल किया जा सकता है। वो एक मुहावरा है कि द रोड टू इस्लामाबाद लीड्स थ्रू पिंडी। तो जब तक हमारे सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करेंगी, अपना काम खुद करने में कोई अच्छी बेहतरी नहीं लेकर आएंगी, अवाम को इश्यूज के ऊपर सियासत करके रिलीफ नहीं देंगी, तो उस वक्त जमहूरियत बेमानी होती जाएगी। और आज
یہ کہنے میں افسوس ہوتا ہے کہ آج جو جمہوری نظام کے اوپر جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے وہ ہم سیاستدانوں کی حرکتوں کے باعث، ہماری پاور پالیٹکس اور اقتدار کے لالچ کے باعث وہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے، میننگ لیس ہوتی جا رہی ہے ہماری سیاست، اور اس کے قصوروار ہم سیاستدان ہیں کہ جو ہر وقت بیساکھیوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ہم عوام کی بجائے ہمیں وہ بیساکھیاں مل جائیں تو ہم ایک شارٹ کٹ کے ذریعے مستراز اقتدار کھوگر میں صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ مساق جمہوریت ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین، اس سے ایک امید ہوئی تھی کہ آنے والے دنوں میں سیاستدان اقتدار کے حصول کے لیے باہمی دستوں گریباں نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک جب پیپلز پارٹی 2008 میں اقتدار میں آئی تو شہباز شریف صاحب نے کالا کوٹ پہنا، سپریم کورٹ جا پہنچے، گیلانی صاحب کو رخصت ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، وزیر اعظم تھے، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ جا پہنچے وہاں پر سپریم کورٹ میں، نواز شریف صاحب کو جانا پڑا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم جب اقتدار میں ان کو پہلی مرتبہ سنبھالا، اس کے بعد ان کے خلاف معاملہ شروع، آج وہ جیل میں ہے۔ تو سیاستدانوں کی لرننگ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اب یہ بہت سینئر ہیں، 75 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، ان کی لرننگ کیوں نہیں ہو سکی؟ ان کی سیاستدان بھی پاکستان میں نہیں رہ گئے۔ شہید بی بی جس وقت تک موجود تھیں، ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنا بڑا قد تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت ہی جامع اور جاندار آواز تھی۔ پھر اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ مرحوم، ان کی سیاست، ان کا اپوزیشن کا ایک پرماننٹ جو رول تھا وہ ہم میں نہیں رہے، اور باقی جو سارے سیاستدان ہم نے دیکھے، میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہت میچیورٹی اچیو کی انہوں نے، کہ جب وہ اس کا مظاہرہ کیا کہ جب وہ بیٹھے شہید بی بی کے ساتھ اور چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا۔ لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 16 مہینے گزرے ہیں، اس کے اندر مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے وہ واپس تنزلی کا شکار ہوئی ہے۔ وہ سارے جو پرنسپل شاید ہم سمجھتے تھے کہ میاں صاحب نے ایک اپنے جمہوری سفر کے اندر چیزیں لرن کی ہیں اور ہم وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑی خوش آئند تھی، وہ ہم نے ان لرن ہوتی ہوئی دیکھی۔ تو اب یہ جو پچھلے 16 مہینے گزرے، اس کے اندر جس طریقے سے یہ سارا برتاؤ رہا، یہ جو قانون سازیاں ہوئیں، جس طریقے سے اپوزیشن کی وکٹمائزیشن ہوئی، یہ وہ چیزیں اور وہ دھبے ہیں کہ جو شاید مسلم لیگ نون کی اور بشمول پیپلز پارٹی بھی اور دیگر جماعتیں بھی جو اتحاد میں شامل ہیں، ان کے اوپر بہت عرصے تک قائم رہیں گی۔ کہاں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، کہاں پی ڈی ایم کی ایک نظریاتی بنیاد پر سیاست اور پھر اقتدار کا لالچ ان کے اوپر ایسا غالب آیا کہ انہوں نے اپنے تمام جو بیانیہ تھا اس کو پیچھے چھوڑا اور سر، اقتدار اینٹ کے سینٹ بجانے والوں کو بیانیہ بھی کہیں نہیں رک سکا، وہ بھی بلاخر اسی چوک پر پہنچ کے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ دیکھیں، اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیانیہ بھی ایک ایکسٹریم تھا سیاست کے اندر۔ ایک اور ایکسٹریم ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھی کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے 9 مئی کے جو واقعات کے اندر حصہ لیا، وہ بھی سیاست کی ایک ایکسٹریم تھی اور کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں تھی۔ سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ وائلنس کو اختیار کرے، سیاستدان کا کام ہے کہ وہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری پچ کے اوپر لے کر آئے اور اپنی جو سیاست ہے اس سیاست کے ذریعے ایک مورل ہائی گراؤنڈ کے ذریعے ان کو اس اقتدار کے ایوانوں کے اندر جو دخل اندازی ہے اس سے باہر کرے۔ لیکن اب دا پوائنٹ از صاحب کہ ہم پچھلے 75 سالوں میں یہ دائروں کے اندر سفر کر رہے ہیں اور ان 75 سالوں میں ان دائروں کے سفر کرنے کا اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس ملک کے اندر امید ختم ہو رہی ہے، امید ختم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستانی 20 سے 25 ہزار نوجوان ہمارا لیبیا میں موجود ہے جو یورپ جانے کا خواہش مند ہے، کیونکہ اس کو یہاں پر وہ زندگی نہیں مل رہی جو اس کا یہاں پر حق ہے۔ پاکستان سے ریکارڈ امیگریشن ہوئی ہے اس سال میں، ڈاکٹرز نکلے، انجینئرز نکلے، کاروباری طبقہ کھوگر صاحب، آپ نے نکلا۔ امید ختم ہونے کی بات کی، ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے مستعفی ہوئے، آپ سسٹم سے الگ ہوئے، اس کے ساتھ کچھ اور دوست بھی آپ کے ساتھ ملے، بالخصوص مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ان دونوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ایک بات کرنا شروع کی۔ ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ پہنچے اور نوجوانوں نے آپ کو ویلکم کیا، ان میں آپ نے ایک امید کی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب ری امیجننگ پاکستان کچھ عرصے سے ہمیں ڈورمنٹ نظر آتی ہے، فیوچر کا کوئی پلان ہے اس امید کی روشنی کو مزید آگے پھیلانے کا، یا ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے کوئی عملی طور پر تبدیلی آ سکے؟ کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں ہے؟
देखिए, हमने तो ये इनिशिएटिव शुरू इस वजह से किया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत बेमायनी हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो हदफ है वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है, अवाम के इश्यूज रिजॉल्व करना नहीं है। 75 सालों के अंदर जो इश्यूज अब हमारे पाइल अप हो गए हैं, हमारी कोशिश ये थी कि इस इनिशिएटिव के जरिए हम सारे तमाम स्टेक होल्डर्स की तवज्जो इस जानिब दिलाएं कि हमारे पास सोल्यूशंस भी मौजूद हैं। जी। हम ये नहीं दावा करते कि हम अक्ले कुल हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बड़ी जामिया सॉल्यूशंस मौजूद हैं हमारे मसाइल की और बहरानों की जिनका हम सामना कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये डिबेट खत्म हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज की हमने कहा कि इस जानिब तवज्जो दिलाएं, और हमारा अभी मुस्तकबिल में भी यही इरादा है कि हम इस चीज को जारी रखेंगे ताकि ये एक आवाज जो हमारा इज्तिमाई शऊर है उसके अंदर मौजूद रहे कि जनाब हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं, हमें उनका हल भी निकालना है ताकि हम इस मुल्क को किसी जानिब लेकर जा सके। हम पिछले 75 सालों में तो इसको कहीं नहीं लेके जा सके, और सियासी पार्टीज, पार्लियामान, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। जी। साथ ही साथ जुडिशरी आप उठाकर देख लें, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी उठाकर देख लें, आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर अमल दखल देख लें, आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, आप मीडिया को देख लें। हमारे इस वक्त हर चीज, हर इंस्टीट्यूशन को एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है, और हमारी तवज्जो उस जानिब है नहीं। बस इक़्तिदार हासिल करें और इक़्तिदार हासिल करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को विक्टिमाइज करें या माल बनाएं, ये प्रायोरिटी है ओके इस वक्त मुसरत, हमारे। पिछले दिनों कुछ सर्कल में ये खबरें आम थी कि शाहिद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफा नाज खोखर साहब ये एक प्लान कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाएं और ये डिफरेंट अंदाज में अपनी सियासी जदोजहद शुरू करने का आगाज़ कर रहे हैं। क्या हम तवक्को करें कि आने वाले दिनों में आप एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से या कोई किसी नई सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से एक मुतहर्रिक किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे? जाहिरी बात है जी, हमने बड़े होकर कोई थिंक टैंक तो नहीं बनना, लेकिन हमने ये गुफ्तगू जारी है। बहुत से हमारे दोस्तों का ख्याल है कि हमें इस ज़िमन में आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का जो फेलियर है वो इतना बड़ा वैक्यूम उसने क्रिएट किया है कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी जो आगे इनहेरिटेंस में ट्रांसफर ना हो, लेफ्ट ऑफ द सेंटर सोच रखने वाली, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली पार्टी की इस वक्त बहुत गुंजाइश है। और अगर लोगों के इश्यूज के ऊपर सियासत की जाए तो वो बहुत जल्दी मकबूलियत भी हासिल कर सकती है। तो अभी हम ये हमारी गुफ्तगू शुनीद जारी है। अब देखते हैं, दोस्तों के मशवरे हैं। सियासत में आपको पता है कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। देखते हैं कि क्या इसके ऊपर हम इस नुक्ते पर इकट्ठे हो भी सकते हैं या नहीं। लेकिन क्या आपका भी इस सारे प्रोसेस के दौरान जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कलेक्टिबल्स के ऊपर आपका भी फोकस तो नहीं होगा कि हम कमिंग डेज में जब आप प्लान कर रहे हो तो ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर लाएं, ये एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके अंदर इलेक्टिबल्स हों, शॉर्ट टर्म में हम जल्द अज जल्द किसी रोल प्ले करने की पोजीशन में हो, या कोई डिफरेंट मॉडल होगा आपका? देखें, अगर तो इलेक्टेबल्स हासिल करने हैं तो वो सियासत तो फिर वही पुरानी सियासत है, और इलेक्टेबल्स का पता है आपको भी कि वो किसी जानिब अब रुख नहीं करते जब तक उन्हें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा ना मिल जाए। तो हम ऐसी सियासत करने में तो कतई इंटरेस्टेड नहीं है। सियासत लोगों के इश्यूज के ऊपर होनी चाहिए, और ये इलेक्टेबल्स के हाथों जो हमारी सियासत हॉस्टेज है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसमें आप हर इलेक्शन के अंदर देखते हैं कि लोगों का एक ग्रोह एक साइड से दूसरी साइड पर चला जाता है अपने बेनिफिट्स के लिए। और उनका बेनिफिट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हल्के में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके जिले में उनका डीसी, उनका एसी उनकी मर्जी का हो, उनका डीपीओ उनकी मर्जी का हो, तरक्याती काम वो कराएं। तो ये मॉडल अब बदलना पड़ेगा। इस मॉडल के तो हम कतई हामी नहीं। अगर हम इसी तरह की कोई सियासत करेंगे तो इसका मतलब है कि हम पुराने पाकिस्तान वाली सियासत में इंटरेस्टेड है, और हम तब्दीली के ख्वाह नहीं है। ये सियासत अब चलनी भी नहीं है। आप बिल्कुल देखिए सही। कि दो बातों के एक्सपेरिमेंट हमारे सामने सही। मौजूद हैं। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान का, और एक जो खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई। और मेरे ख्याल में दोनों जमातों को वो पजीराई नहीं मिल सकी। इसी वजह से नहीं मिल सकी कि अब लोग भी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोग इशू ओरिएंटेड सियासत चाहते हैं, ना कि इलेक्टेबल्स की सियासत। बिल्कुल सही। मुस्तफा खोखर साहब, जिससे हम बात करते हैं मुल्क की मसाइल के हवाले से, सियासतदान हो, टेक्नोक्रेट हो कोई, या आवाम हो, सब कहते हैं कि जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आ सकती। और ये सिस्टम में तब्दीली की बातें हम कई दहाइयों से सुन रहे हैं। आखिर ये कौन सा ऐसा सिस्टम है और ये जिसको तब्दील होने के लिए किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, और इस सिस्टम को कैसे तब्दील किया जा सकता है? आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ या कोई लाहेअमल है कि हम इस सिस्टम को तब्दील कर सकें जो आज तक तब्दील नहीं हो पा रहा?
بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نیبرہڈ میں ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے. ہم نے اکٹھے آزادی حاصل کی. وہاں پر ایک سسٹم کنٹینیوٹی سے چل رہا ہے اور اس سسٹم نے وہاں کے لوگوں کے لیے ڈیلیور کیا ہے کہ آج انڈیا اس وقت G20 کا حصہ ہے. G20 کی کانفرنس وہاں پر ہو رہی ہے. وہ ایک دنیا کی بہت بڑی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت بن رہا ہے. ایک اسٹیبل جمہوری ملک ہے. وہ دنیا بھر وہاں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے. اس کو چائنا کے مقابلے میں ایک پلیئر لانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے ہاں وہ پرابلم شروع میں رہی ہی نہیں جو ہمارے ہاں پہلے دن سے جس نے جڑ پکڑ لی. ہم آج تک اپنی اس فنڈامنٹل کانٹرڈکشن کو طے نہیں کر پائے کہ یہ ملک چلانا کس نے. جب تک ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے صحیح. ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم یہ کانٹرڈکشن طے کریں، اور میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سیریسلی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. یقیناً. سیاستدان تو بڑے عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں، لیکن ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، پنڈی میں، انٹیلیجنس ایجنسیز میں، انہیں بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ یار ہم یہ سپیس کریٹ کریں گے تو ہم فلرش کر سکیں گے. دنیا میں اس طرح کے ممالک کہ جہاں پر گورننس ٹھیک نہ ہو، جہاں پر انصاف نہ ہو، جہاں پر بیوروکریسی کام نہ کر رہی ہو، جس کی معیشت ٹھیک نہ ہو، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں، وہ ملک جی تیسری دنیا کے ملک تو کہلاتے ہی کہلاتے ہیں. ان ممالک کا فیلڈ اسٹیٹ بننے کا بھی ایک بہت بڑا خدشہ رہتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے اگر ترقی کرنی ہے اس ریجن کے اندر، ہم اس وقت سک مین آف دا ایشیا ہے کہ ہم ایشیا کا مریض ملک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارا موازنہ اب افغانستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو جو ہمیں مرض لاحق ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ فنڈامنٹل جو کانٹرڈکشن ہے اس کو دور کرنا پڑے بالکل گا. صحیح. آپ کو ویسے الیکشن کب ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ آپ کی معلومات کے مطابق آپ خبر سرکز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کب تک الیکشن ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ فروری اگلے سال الیکشنز کرا دیے جائیں گے، اور اس میں بھی بڑی وجہ یہی بن رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہیں مارچ میں، اور اگر وہ الیکشنز اس وقت تک نہ ہوئے، سینٹ کے صوبائی اسمبلیاں نہ موجود ہوئی، تو سینٹ کے الیکشنز کی بھی ایک بہت بڑی پرابلم بن جائے گی کہ وہ الیکشن منعقد ہی نہیں ہو پائیں گے. تو ہم ایک گہرے آئینی بحران کی طرف چلے جائیں گے. ورنہ اس کے علاوہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفیڈنس سے، کیونکہ پنجاب کے اندر 90 ڈیز کی لمٹ وائلیٹ ہوئی، خیبر پختونخوا میں ہوئی، اب یہاں پر انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ سینسس کے نوٹیفائی کرنے کے نتیجے میں الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، انہوں نے وہ بھی کیا. تو میں اس کانفیڈنس سے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کہ یہ آئینی شک ہے، اس کے اوپر بہر صورت عمل ہوگا. یہ ہینڈ ان گلو رہے ہیں الیکشنز ڈیلے کرانے میں، کرنے میں. تو اب ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں کہ فروری تک اس ملک میں صحیح. الیکشن ہو جائیں اور سر اقتدار اسی لاسٹ سوال آپ سے سر کرنا کو چاہوں گا، کھوگر صاحب سوال کرنا چاہوں گا. جو موجودہ سیاسی نظام ہے اور جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سے آپ کو کوئی ایسی بڑی امید نہیں ہے کہ ملک اور عوام کی بہتری کے لیے کوئی بڑی تبدیلی لا سکیں؟ اور جبکہ جو آپ کے مائنڈ کے اندر ایک پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی آپ نے پروسیس شروع نہیں کیا. ایک ٹائم چاہیے ہوگا یقینی طور کے اوپر، ایک پارٹی بنانا، اس کی ٹریننگ، اس کا ایک وقت چاہیے. تو اگر 2024 میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ آپ کو پھر کیا دکھائی دیتا ہے، اور بہتری کا سفر یا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہونے کا سفر کب شروع ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، بہتری کا سفر تو اللہ خیر کرے. میں تو بطور پاکستانی تو ہوپ ہی کروں گا کہ یہ بہتری کا سفر ہمارا شروع ہو، جلد از جلد شروع ہو، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا انفارچونیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی پرائرٹی صرف اقتدار حاصل کرنا ہے. آنے والا جو الیکشن ہے اگر وہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آئے گی کہ جو سمپل میجورٹی حاصل کر سکے. ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی، پھر وہ ایک کمزور حکومت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس آنے والے 5 سال کی جو اسمبلی منتخب ہوگی اس کے اندر ہم 3 سے 4 وزیر اعظم بدلتے ہوئے دیکھیں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہم اپنی کانٹرڈکشنز دور نہیں کر پائیں گے. تو جب تک ہم سیاست کو راستہ نہیں دیں گے، اور انفارچونیٹلی کوئی پولیٹیکل لیڈر وہ راستہ حاصل کرنے میں نظر آتا بھی نہیں ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن صحیح. انفارچونیٹلی کوئی ایسی امید کی بات ہے نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کر سکوں یا آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کر بالکل سکوں. صحیح. جی مستفیض کھوکھر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مستفیض کھوکھر صاحب کی. یقینی طور کے اوپر سسٹم میں بہتری کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ بہتری کب آئے گی اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل پا رہا. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، کل ہوگی دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.